بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وتعاونوا على البر والتقوى سبحان الله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله مولانا العظيم سبحان الله قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ واجب صدر عظیم سامعین ذی وقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وتم برہانہ وأعظم شانہ کے مقدس، مطہر اور مبارک کلام مجید میں سے ایک آیت کریمہ
آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت رب ذوالجلال نے مجھے عطا فرمائی اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام کائنات بنایا ہے، اس میں ہر موقع پر انسان کی رہنمائی اور اس کی راہبری اور اس کے ساتھ تعاون کا سلسلہ بھی بنایا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اس زمین پر جسے ہم زندہ ہونا کہتے ہیں، اس حالت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا یہ حکم خدا بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ جب کوئی آدمی دنیا سے چلا جائے تو اس کے بعد بھی دنیا سے جانے والے آدمی کے ساتھ تعاون جاری رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے چلا گیا تو اب اس کا اور ہمارا تعلق ختم ہو جائے، بلکہ پھر بھی اس کے ساتھ تعاون رہتا ہے، اور قبر والوں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ قبر والوں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، اور اس سے آگے چلیں تو قبر والے زمین والوں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ آپ نے بڑا خوبصورت نظام بنایا ہے۔ جہاں تک پہلی شیپ کا تعلق ہے، زمین پہ رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، اس کا تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ جو قبر میں چلا جائے اس کے ساتھ تعاون یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ تو آئیے آج ہم ذرا اس کو دیکھتے ہیں۔ آج ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ قبر والوں کے ساتھ ہم کیا تعاون کر سکتے ہیں۔ بندہ بیمار ہے، بستر مرگ پہ ہے، اس کا آخری وقت محسوس ہو رہا ہے، حالت نزا میں ہے، اور مجازن ایسے شخص کو ایسا ہی سمجھا جاتا ہے کہ جیسے اس کی روح نکل چکی ہے، اسے بھی اموات میں شامل کیا جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3117، حضرت یحییٰ بن عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ قَوْلَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ او کما قال۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو موت کی ہچکیاں لگ رہی ہوں، جو قریب المرگ ہو گیا ہو، آقا فرماتے ہیں اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ اب وہ دنیا کو چھوڑنے والا ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اس دنیا کو خیر بات کہہ کر عالم برزخ میں جانے والا ہے، اور برزخ
کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ بندہ دنیا سے ایمان لے کے جائے. دنیا سے ایمان لے کے جائے. اب وہ بندہ موت کی کشمکش میں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے وقت میں تم اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. اور تلقین بھی کیسے کرنی ہے؟ اسے کہنا نہیں ہے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، کہنا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ موت کی سختی میں ہے. ممکن ہے کہ وہ آگے سے یہ کہہ دے کہ میں نہیں پڑھ سکتا، یا کوئی اور جملہ ایسا کہہ دے تو کہیں خدا نہ خواستہ اس کا جملہ ایمان کے منافی نہ ہو جائے. اس لیے اسے کہنا نہیں ہے، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود کلمہ شریف کا ورد کریں اور وہ ذکر کریں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جب یہ کریں گے تو جو بندہ مومن زندگی میں یہ وظیفہ کرتا رہا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا اور وہ بھی ساتھ شروع ہو جائے گا لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا باتیں کی بات بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ بھی ساتھ شروع کرے گا. اور اگلا حکم یہ ہے کہ جب ایسی کیفیت میں بندہ ہو اور وہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے اس کے بعد اس سے کوئی بات نہ کی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے پھر نہ پوچھا جائے کہ جی کیا حال ہے، تکلیف تو نہیں ہے، درد تو نہیں ہے، پانی تو نہیں پینا، یہ تو نہیں چاہیے، وہ تو نہیں چاہیے. جب کنڈیشن نظر آ رہی ہے کہ بندہ اس وقت آخری مراحل کی جانب رواں دوا ہے، آخری منزل کی جانب رواں دوا ہے، جب ایک دفعہ سب نے مل کر پڑھا، اب اس کے بعد اس نے بھی پڑھ لیا، اب یا تو سارے پڑھتے رہے تاکہ وہ بھی ساتھ پڑھتا رہے، لیکن اگر وہ چپ ہو جائے باقی بھی چپ ہو جائیں، لیکن اس سے اور کو دنیاوی کلام نہ کریں تاکہ اس کی زندگی کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہو. اسے کہتے ہیں تلقین میت. اور یہ تلقین میت یہ شریعت کا ایک باقاعدہ شعبہ ہے، ایک باقاعدہ حکم ہے آقا علیہ السلام کا. اچھا یہ تو اس وقت تک ہے جب تک بندے کی سانسیں جاری ہیں، یہ اس وقت ہے. اب بندہ قبر میں چلا گیا تو اب اس کے ساتھ تعامل کیا ہو اور کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی رب نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، فرمایا نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نیکی اور برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. نیکی میں تعاون کرنا ہے. اب تعاون یہاں سے شروع ہو گیا ہے. بندہ آخری مراحل طے کر رہا ہے، آخری منازل طے کر رہا ہے، یہاں سے تعاون اس کے ساتھ شروع ہو گیا. اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی، اسے کلمہ شریف پڑھ لیا، سارے خاموش ہو گئے، وہ بھی خاموش ہو گیا، روح کب سے انسانی سے پرواز کر گئی، اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے. اسے موت کے پردوں میں جب دیکھ لیا گیا، اسے پھر غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی، قبر کے حوالے کر دیا گیا. اب جب قبر میں بندہ مومن پہنچ گیا اب سنت مصطفیٰ کیا ہے؟ اب سنت مصطفیٰ بولیے سنت مصطفیٰ کیا ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ سوم، میرے آقا علیہ السلام کے داماد، آقا علیہ السلام کی دو بیٹیوں کے یکے بعد دیگرے جن کے ساتھ نکاح ہوئے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں اور یہ حدیث یہ بھی ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 3221 ابو داؤد شریف، وہ کہتے ہیں اذا
کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ، کہ جب آقا کریم علیہ السلام میت کو قبر میں اتار لیتے تو آپ قبر پہ کھڑے ہو جاتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی قبر کے آس پاس قبر کے سرانے کھڑے ہو جاتے، اور کھڑے ہو کر کیا کرتے ہیں؟ فرماتے فقال، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے استغفروا لأخیکم، سبحان اللہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، سبحان اللہ ماشاءاللہ، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، استغفار کرو، کیا بات ہے، اس کے گناہوں کی معافی کے لیے رب سے درخواست کرو، استغفروا لأخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، وَصَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اسے ثابت قدمی عطا فرمائے، سبحان اللہ یہ آقا کا ارشاد ہے۔ سبحان اللہ، ایک تو استغفار کرو اور دوسرا دعا کر، کیا کرو؟ اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اسے ثابت قدمی عطا فرمائے۔ ثابت قدمی کیا مطلب؟ آگے آقا نے خود وضاحت فرمائی، فرمایا فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، فرمایا ابھی ابھی القریب اس سے سوال جواب ہونے والے ہیں، ابھی منکر نکیر آنے والے ہیں، ابھی اسے پوچھا جائے گا بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا دین کیا تھا، اس ہستی کے بارے میں تو کیا جانتا تھا، ابھی اسے سوال ہونے والے ہیں۔ آقا کہتے ہیں کہ سوال کرنے والے بعد میں آئے، ہم پہلے یہاں کھڑے ہو کے اسے اللہ کی رحمت کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ صاحب ماشاءاللہ جی، کیا ٹیپک ہے ماشاءاللہ، وہ تو بعد میں آئیں گے، ماشاءاللہ کیا رہنمائی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ آ رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آنے والے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ابھی سوال جواب کریں گے، لیکن ان کے آنے سے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے التجا کرتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ سے اس کے لیے ثابت قدمی کی التجا کرتے ہیں، اس لیے کہ ابھی یہ امتحان میں جانے والا ہے، بے شک بے شک بے اس شک، کا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نتیجہ کیا نکلا؟ سبق کیا ملا؟ درس عمل کیا ملا؟ درس عمل یہ ہے کہ جب میت کو دفنا رہے ہوں تو جو دفنا رہے ہوں دو چار بندے، وہ تو چلو کوئی بات چیت کریں کہ مجھے پانی پکڑاؤ، مجھے گارا دو، مجھے مٹی دو، مجھے اینٹ دو، مجھے سل دو جو لگانی ہے، وہ تو چلیں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کریں، لیکن جو باقی بندے ہیں وہ بجائے ٹولیاں بنا کے باتیں کرنے کے وہ استغفار کریں اور اللہ سے اس کی گناہ کی معافی چاہیں اور اللہ سے اس بندے کی ثابت قدمی کے لیے دعا کریں۔ یہ حکم مصطفیٰ ہے اور سنت صحابہ ہے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، جب میت کو دفن کیا جا رہا ہوتا ہے کم و بیش 50-60-100 بندہ کھڑا ہوتا ہے، لیکن ہوتا اکثر یہ ہے کہ 4 بندے ادھر باتیں کر رہے ہیں، 2 ادھر کھڑے ہیں، 5 ادھر بیٹھے ہیں، کوئی سیاست کی گفتگو کر رہے ہیں، کوئی جناب والا بہنوں کی دور کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی جناب والا کوئی اور ٹاپک چھیڑ کے بیٹھے ہیں، لیکن چاہیے یہ کہ وہاں اس وقت جتنے بھی موجود ہیں وہ اپنے بھائی، اب جیسے میرے آقا نے لفظ کا استعمال کیا سبحان اللہ، کیا کریم آقا، ماشاءاللہ استغفروا لأخیکم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آقا نے یہ نہیں فرمایا استغفروا هذا المیت، سبحان اللہ، اس میت کے لیے نہیں، یہ بھی نہیں فرمایا کہ اس مومن کے لیے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ اس مسلمان کے لیے، فرمایا اپنے بھائی کے لیے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صرف بھائی بھی نہیں ہے، سبحان اللہ صرف بھائی بھی ماشاءاللہ، نہیں ہے، اپنے بھائی کے لیے۔ سبحان اللہ، آقا کا یہ ارشاد فرمان لأخیکم، یہ اس لیے ہے کہ جب اپنا بھائی ہوتا ہے تو ہمدردی زیادہ ہوتی ہے، ماشاءاللہ، بے شک بے شک، ہمدردی زیادہ ہوتی ہے۔ وہاں جا کر یہ مت سمجھیں کہ چلے کھڑے ہیں ٹھیک ہے دوست تھا چلا گیا، لیکن یہ نہیں، ہمدردی اس وقت بھی اتنی ہمدردی ہو کہ اسے اپنا بھائی سمجھ کر سبحان اللہ، اس کے لیے استغفار کریں، اور بھائی کی کیفیت تو آپ کو پتہ ہے، بے
جو بھائی اپنے بھائی کو دفنا رہا ہو اس کی حالت تو آپ جانتے ہیں. بے شک اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے. بے شک اس کے سینے کا گداز اس کے چہرے سے نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کی ہمدردی اس کے چہرے سے یہاں ہو رہی ہوتی ہے. تو میرے آقا نے سب سے فرمایا کہ یہ فقط اس کا بھائی نہیں تھا، یہ تم سب کا بھائی ہے. جو بھی کھڑے ہو اس کے لیے استغفار کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور پھر اس سے اگلی بات آقا کریم علیہ السلام نے یہ کام خود کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فقط حکم نہیں دیا بلکہ خود کیا. خود کیا. کیا بات ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسند امام احمد کی حدیث ہے. حدیث نمبر 3329 ہے. مسند امام احمد میں حدیث پاک موجود، مشکاۃ شریف میں حدیث پاک موجود. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی وفات ہوئی، وصال ہوا، اور یہ پتہ ہے کتنے عظیم صحابی تھے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا. یہ کتنے عظیم صحابی تھے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ مشکاۃ شریف کی حدیث عرض کر رہا ہوں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ھذا الذی تحرک لہ العرش، فرمایا کہ یہ وہ میرا غلام ہے کہ اس کی وفات پر آسمان بھی جھوم گیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. عرش بھی جھوم گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کا عرش کیا بات کیا بات. وہ بھی اس کے وصال پر جھوم گیا ہے. اور دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں، احتض لموتہ، کہ اس کی موت پر عرش بھی وجد میں آ گیا ہے، سبحان اللہ جھوم گیا ہے. سبحان اللہ. اور بعض کتب میں وضاحت موجود ہے کہ جب ان کا وصال ہوا اور ان کی روح جب آسمان کی جانب جا رہی تھی، جانے والی تھی، تو عرش بھی جھوم رہا تھا کہ اللہ کے نبی کا وہ غلام آ رہا ہے کہ جس کو زمین بھی پسند کرتی تھی، جس کو آسمان بھی پسند کرتا تھا، اور جو آقا کا اتنا بڑا عاشق تھا، اس کی روح آ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر اسی حدیث میں اگلے الفاظ یہ ہیں، وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول لیے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس کے لیے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے جب ان کا وصال ہوا، تاکہ ان کی روح آسمان کی جانب چلی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فقط اتنا نہیں، اگلے الفاظ بھی سنیے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَشَاهِدَهُ 70 أَلْفًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 70,000 فرشتے نازل فرمائے ہیں ان کی وفات پر، سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ان کے جنازہ پڑھنے کے لیے آئے. سبحان اللہ. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی 70,000 فرشتے. اور یہ بھی کتابوں میں موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جب ان کے جنازے میں جا رہے تھے نا، چل رہے تھے، تو پورا قدم زمین پہ نہیں رکھ رہے تھے، آگے انگلیاں یوں رکھ کے نا تو ان پہ چل رہے تھے. ایسے یہ کیفیت تھی. تو صحابہ نے پوچھا، آقا یہ کیا، آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا، میرے صحابہ تمہیں تو نظر نہیں آتا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں رب کے فرشتے اتنے آئے ہوئے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بات ہے ماشاءاللہ. یہ کس کا مرتبہ؟ اللہ صحابی کا. یہ کس کا؟ صحابی کا. مجھے بولیے، صحابی کا. یہ کس کا مرتبہ؟ صحابی کا. یہ صحابی کا مرتبہ. جب صحابی کا یہ ہے تو نبی کا مرتبہ پھر کیا ہوگا؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نبی کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. لیکن ایک قانون قدرت ہے، قانون قدرت. آقا کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی،
آقا فرماتے ہیں جو بندہ بھی قبر میں جاتا ہے قبر اسے دباتی ہے، قبر اسے دباتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بھی مسند امام احمد میں ہے، حدیث نمبر 330 ہے، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین آپ راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی قبر کے دبانے سے بچ سکتا تو وہ سعد بن معاذ ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا عظیم صحابی، ماشاءاللہ، کتنے عظیم صحابی کہ اگر کوئی بچ سکتا تو وہ سعد بن معاذ ہوتا۔ لیکن جو کہ یہ قانون ایک قدرت ہے، قبر دباتی ہے تو انہیں بھی قبر نے دبایا، لیکن جب قبر نے دبایا، اب سبحان اللہ کہیں تو میں اپنی بات سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جب قبر نے دبایا، ادھر سے قبر ہے جو دبانا چاہتی ہے اور قبر کے اوپر مصطفیٰ ہے جو چھڑانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، قبر دبانا چاہ رہی ہے، سبحان اللہ، مصطفیٰ چھڑانا چاہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند امام احمد حدیث نمبر 3329، آقا کریم علیہ السلام حضرت جابر اس کے راوی کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى سعد بن معاذ حين توفی فلما صلى عليه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، جب کہ آپ کی وفات ہوئی، تو ہم حضرت جابر کہتے ہیں ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نماز جنازہ ادا فرمائی، ووضع فی قبرہ، پھر ان کو قبر کے حوالے کر دیا گیا، جب قبر میں رکھ دیا گیا، وسوی علیہ، اور جب مٹی اوپر ڈال دی گئی، قبر کو برابر کر دیا گیا، سبح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ کھڑے ہو کر پڑھنا شروع کر دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب صحابی کا بیان کیا ہے؟ فَصَبَّحْنَا طَوِيلًا، کہتے ہیں کہ ہم نے بھی پھر یہی کہنا شروع کر دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہتے ہیں طویلاً، کافی دیر تک ہم یہ پڑھتے رہے، آگے آقا پڑھتے رہے، پیچھے غلام پڑھتے سبحان رہے، اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، آگے آقا پڑھتے رہے، پیچھے غلام پڑھتے رہے، پھر کہتے ہیں ثم کبر، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا شروع کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ بھی کہہ دیجئے نا، اللہ اکبر، پوری پڑھ جانی چاہیے، اللہ کا نام ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابی کہتے ہیں فکبرنا، تو ہم نے بھی تکبیر الہی کو بلند کیا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر موقوف کیا، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم رکے تو ہم نے پوچھا فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما سبحتا ثم کبرتا، آقا آپ نے پہلے تسبیح کیوں پڑھی پھر آپ نے تکبیر کیوں پڑھی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، پہلے آپ نے تسبیح کیوں پڑھی پھر آپ نے تکبیر کیوں پڑھی؟ پہلے آپ نے سبحان اللہ کا ورد کیوں کیا پھر آپ نے اللہ اکبر کا ورد کیوں کیا؟ اب میرے آقا علیہ السلام کے شان گرامی فَقَالَ تَضَايَقَ عَلَى هَذِي الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَبْرَهُ، آقا فرماتے ہیں اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو رہی تھی، اللہ اکبر، ہم سوچے اللہ، اس نیک بندے پر، اچھا اس بندے کے نیک ہونے میں پھر کیا شک رہ جاتا ہے جیسے میرے آقا کہے اس نیک بندے پر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک،
اس نیک بندے پر، اور وہ کتنا نیک ہوگا کہ جس کی وفات پہ عرش بھی جھوم گیا ہو، وہ کتنا نیک ہوگا جس کی وفات پر آسمان کے دروازے بھی کھول دیے گئے ہو، وہ کتنا نیک ہوگا جس کے جنازے کے لیے 70,000 فرشتے آئے ہوں، اور زبان رسالت سے جسے نیک کہا گیا ہو، وہ کتنا نیک ہوگا۔ آگے فرمانے قبر تنگ ہو رہی تھی، پھر کیا ہوا؟ حتی فرجہ اللہ عنہ، پھر جب ہم نے تسبیح کی، ہم نے تکبیر کی، تو اللہ نے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا۔ اب آگے چلنے سے پہلے اتنا تو آپ جان گئے ہوں گے، اتنا تو آپ جان گئے ہوں گے کہ آقا قبر کے اوپر کھڑے ہوں تو اندر دیکھ لیتے ہیں۔ آقا دنیا میں کھڑے ہوں تو عالم برزخ کو ملاحظہ فرما لیتے ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ چل گیا نا، آقا کی نظر کہاں تک کام کرتی ہے۔ آقا زمین کے اوپر ہوں تو نیچے نظر چلی جاتی ہے، دنیا میں ہو عالم برزخ میں نظر چلی جاتی ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ آقا مزار انور میں ہو تو مکری مسجد والوں کا یا رسول اللہ بھی سن سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نبی کے پاس اختیار نہیں ہے، نبی کر کچھ نہیں سکتا۔ میں نے کہا نبی اوپر کھڑا ہو کے دیکھ بھی سکتا ہے، اور پھر نبی چاہے تو اللہ نبی کی چاہت کو رد نہیں کرتا۔ نبی تسبیح کرے، نبی تکبیر کرے، قبر دبانا چاہ رہی ہے، آقا نے تسبیح کر کے تکبیر کر کے قبر کو پیچھے، اس کی دیواروں کو پیچھے ہٹا دیا، اور یہ بتا دیا کہ اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے، جہاں میں کھڑا ہو جاؤں وہاں عذاب نہیں آ سکتا، وہاں عذاب نہیں آ سکتا۔ اساتذہ گرامی، آج فقط ایک نقطہ ہم نے سیکھا ہے، آج فقط ایک بات ہم نے سیکھی ہے کہ آئندہ کے لیے جب ہم کسی جنازے کے ساتھ جائیں گے، جب میت کو دفن کیا جا رہا ہوگا، ہم باتیں نہیں کریں گے، ہم باتیں نہیں کریں گے، ہم اللہ اکبر کا ورد کریں گے، ہم سبحان اللہ کا ورد کریں گے، ہم وہاں پر اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے، ہم وہاں پر استغفار کریں گے، اور اپنے بھائی کے لیے، وہ اپنا بھائی جسے مصطفیٰ نے ہمارا بھائی قرار دیا، اور وہ ہر سید عقیدہ صاحب ایمان ہے، تو اپنے بھائی کے لیے اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ایسے کامیابی عطا فرمائے۔ وما علیہ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ